السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 27 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 21 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی NCERT نے ایک نیا تشخیصی ماڈل تجویز کیا ہے جس میں کلاس 9، 10 اور 11 میں طلبہ کی کارکردگی کو ان کے 12ویں جماعت کے بورڈ کے نتائج میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ تجاویز تعلیمی بورڈ میں مساوات قائم کرنا یعنی جولائی کے مہینے میں جاری کے عنوان سے رپورٹ دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کلاس 10 اور 12 کے لیے ایک پروگریسو اسسمنٹ فریم ورک تجویز کیا گیا ہے۔ نیا فریم ورک تعلیمی سال کو 2 شرائط میں تقسیم کرتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ کلاس 12 کے بورڈ کے نتائج میں اب کلاس 9، 10 اور 11 کے نمبر شامل کیے جائیں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی اور مجموعی نمبروں کے وزن کو کلاس 9 سے کلاس 12 تک بتدریج ایڈجسٹ کیا جائے گا، جس سے طلبہ کے گریڈز میں آگے بڑھنے کے ساتھ سمیٹیو اسسمنٹ پر زور دیا جائے گا۔ اس خبرنامے کو جرمنٹائن ہاسپٹل کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ مہاراشٹر کے سندھو درگ میں سمندر پر شیواجی مہاراج نے جو قلعہ بنایا تھا وہ آج 350 سال بعد بھی جوں کا توں قائم ہے، مگر اس قلعے پر بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے ذریعے نصب کیا گیا چھترپتی شیواجی کا 35 فٹ اونچا مجسمہ، جس کی رونمائی وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 دسمبر 2023 کو کی تھی، 8 ہی مہینوں میں گر گیا۔ چند دنوں کی بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے مجسمہ نہ صرف گر گیا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس حادثے نے جہاں مہاراشٹر کے عوام کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا، وہیں BJP کے دور حکومت میں ہوئی ترقیاتی کاموں کی کوالٹی پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اپوزیشن نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بدعنوانی کا ثبوت اور شیواجی مہاراج کی توہین قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج اور پولیس پر FIR درج کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے دوران پتھراؤ کی واردات کے ملزم بنائے گئے مدھیہ پردیش کانگریس کے لیڈر حاجی شہزاد کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ پولیس کے ذریعے رامگیری کے خلاف FIR کرنے میں تاخیر کی وجہ سے پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کے دوران تشدد پھوٹ پڑنے کے معاملے میں پولیس نے حاجی شہزاد کو کلیدی ملزم بنایا ہے اور گزشتہ اتوار کو ضلع انتظامیہ نے ان کے 10 کروڑ کے بنگلے پر بلڈوزر چلا دیا تھا اور وہاں موجود مہنگی کاروں کو بھی بلڈوزر سے کچل دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتحادی پارٹی جنتا دل متحدہ نے بھی غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو ہندوستان کی جانب سے اسلحہ کی فراہمی کی مخالفت کی ہے۔ اس ضمن میں منعقدہ ایک میٹنگ میں ابتدائی رپورٹ میڈیا میں شائع ہو چکی ہے، جس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت ہند اسرائیل کو فراہم کر رہی گولہ بارود کی سپلائی پر روک لگائے۔ میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان پر دستخط کرنے والوں میں JDU کے لیڈر KC تیاگی بھی شامل ہیں۔ راجستھان کے فرقانہ طور پر حساس شہر بھلوارہ کے بھوانی نگر علاقے میں ایک مندر کے باہر مبینہ طور پر گائے کی کٹی ہوئی پونچھ ملنے کے بعد سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ گزشتہ روز واقعے کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا اور شرپسندوں کی بھیڑ نے بازار میں اکٹھا ہو کر زبردستی دکانیں بند کروا دی۔ شرانگیزی پر آمدہ بھیڑ ملزمین کی فوری گرفتاری اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس دوران بھیڑ کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے جواب میں انتظامیہ نے کم از کم 2 بار لاٹھی چارج کا سہارا لیا۔ ملزمین کی فوری گرفتاری اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی مانگ کے بیچ پولیس نے شام کو ہندو تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کر کے مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کی اطلاع دی، جس کے بعد SP آفس کے باہر دھرنا ختم کر دیا گیا، مگر حالت نازک ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے تعلق سے کنگنا رناوت کے اناپ شناپ بیان پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی شرم محسوس کرتے ہوئے خود کو اس سے الگ کر لیا ہے، جبکہ کانگریس نے اداکارہ کی ذہنی کیفیت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے گیٹ ویل سون یعنی جلد صحت یاب ہو کا طنزیہ پیغام پیش کیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہریانہ میں اسمبلی الیکشن کی مہم اپنے عروج پر ہے، BJP کو کسانوں کے خلاف کنگنا رناوت کے اس بیان کی وجہ سے سیاسی طور پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کنگنا رناوت نے دہلی کی سرحدوں پر زائدہ سے 1 سال چلے کسانوں کے احتجاج کے تعلق سے اتوار کو دینک بھاسکر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر مرکز میں قیادت مضبوط نہ ہوتی تو پنجاب میں بنگلہ دیش جیسے حالات ہو جاتے۔ انہوں نے احتجاج کے پشت و پشت غیر ملکی طاقتوں کے ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ الزام بھی لگایا ہے کہ احتجاج کے دوران
خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی ہے۔ 38 سالہ اداکارہ اور منڈی سے رکن پارلیمان کے بیان سے پلہ جھاڑتے ہوئے بی جے پی نے کہا کہ کنگنا رناوت پالیسی معاملوں میں پارٹی کی جانب سے بولنے کے لیے مجاز نہیں ہے اور انہیں اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اسی وقت بااختیار ہوگی جب ہم متحد رہیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہم منقسم ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہندوستانیوں میں انتشار کے خلاف پیغام دیتے ہوئے بنگلہ دیش کے سیاسی بحران کی مثال پیش کی۔ پڑوسی ملک میں حال ہی میں ایک بحران پیدا ہوا تھا جہاں شیخ حسینہ کو وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفیٰ دینا پڑا تھا اور ملک سے فرار ہونا پڑا تھا۔ کئی ہفتوں کے پرتشدد احتجاج کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے تھے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے راشٹر ویر درگا داس راٹھور کے مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد آگرہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے۔ منسٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ قوم سے بڑھ کر کچھ نہیں، قوم اسی وقت بااختیار ہوگی جب ہم متحد ہوں گے۔ انہوں نے ریمارکس کیا کہ بٹیں گے تو کٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، وہ غلطیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے وکیل کولن گونسالویس نے چھتیس گڑھ کو ہندوستان کا غازہ قرار دیتے ہوئے پولیس پر سنگین الزامات لگائے اور انہیں قبائلیوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے وکیل گونسالویس اس وقت بستر کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ ہندوستان کا غازہ بن گیا ہے اور یہاں قبائلیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا مگر جب ہم چھتیس گڑھ پہنچے تو یہاں کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ قبائلیوں کو اس طرح سے ہر روز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا، مگر اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کا راستہ کیا ہوگا اور کیا کیا جائے گا۔ گونسالویس نے کہا کہ ہم نے اب تک 70 افراد کے بیانات دیے ہیں جو معصوم قبائلی ہیں جن کے گھروں میں گھس کر ان کے شوہر اور بچوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کی کوئی ریاست ایسی نہیں جہاں اس طرح کے قتل ہو رہے ہوں۔ یہاں ڈی آر جی کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جا کر کسی کو بھی مار دے، ان پر کوئی کنٹرول نہیں۔ ان کے بقول ایک طرح سے چھتیس گڑھ خطرناک ریاست بن چکی ہے۔ اب یہاں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کی کان کنی پر نظر ہے۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ بستر کے قبائلیوں کو بخش دیا جائے۔ کولن گونسالویس نے کہا کہ ہمارے پاس 40 سے 70 خاندانوں کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہم ان متاثرین کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے اور عدالت میں تمام سچائی کو پیش کریں گے۔ معروف اسلامی اسکالر اور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے حکومت مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کی اس بات پر سخت اعتراض جتایا ہے جس میں انہوں نے چھترپور میں توہین رسالت کے خلاف مظاہرین کی گرفتاری اور مقامی سیاسی رہنما شہزاد علی کی املاک کے انہدام کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے سرکار ہر ممکن قدم اٹھائے گی اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یہ بھول گئے ہیں کہ تعدیبی اور تعزیری کارروائیاں پولیس اور سرکار کے ذریعے نہیں بلکہ دستور کے مطابق عدالتوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکمرانی والی ریاستوں میں یہ خوب روش عام ہو گئی ہے کہ خود ہی مدعی گواہ اور منصف بن کر سرکاری مشنری براہ راست گرفتاریاں اور انہدامی کارروائی کرنے میں لگ جاتی ہے۔ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی اہانت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر سرکار کو رام گیری کے خلاف فوراً ایکشن لیتے ہوئے عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور بے قصور مسلمانوں کو رہا کرنا چاہیے اور جن لوگوں کی املاک کو منہدم کیا گیا اس کی فوری تلافی ہونی چاہیے۔ ناظرین، پروفیسر اختر الواسع کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیانات کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کی باتیں شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ انہی کی پارٹی میں شامل لوگ ان کو چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ شاید وہ بی جے پی کو کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے۔ ان کے اس بیان سے عدم تحفظ اور ان کی عدم مقبولیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسدالدین اویسی نے صحافیوں کی جانب سے سوالات کے جواب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ اس طرح کے بیانات سے خود بھارت کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے وقف بل کو این ڈی اے اتحادی سیاسی جماعتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی زیر قیادت این ڈی اے اتحاد میں شامل تلگو دیشم پارٹی اور لوک جن شکتی پارٹی کے اب تیسری سیاسی جماعت جنتا دل یونائیٹڈ نے بھی مجوزہ وقف بل کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ این ڈی اے میں شامل 2 اہم اتحادی سیاسی جماعتیں تلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندرا بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر نتیش کمار کی جانب سے وقف بل میں مسلم مفادات کے تحفظ کی بات شروع کر دی ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی کے صدر چراغ پاسوان نے ابتدا میں ہی اس بل میں موجود مسلم مفادات کو نقصان پہنچانے والے نکات پر اعتراض جتایا تھا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے وقف ترمیم بل کو ہنگامہ آرائی اور اعتراضات کے بعد مرکزی حکومت نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس بھی منعقد ہو چکا ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال کی زیر صدارت تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اور اس بل کی مخالفت کرنے والے ارکان پارلیمان نے اجلاس کے دوران اسے مسلمانوں کو حاصل آزادی کے مغائر قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں حکومت کی مخالفت قرار دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر بہار نتیش کمار نے بھی اس بل میں موجود نقائص کو دور کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ این ڈی اے حکومت میں تلگو دیشم پارٹی اور جنتا دل یو اہم اتحادی ہیں کیونکہ دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے جملہ ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 28 ہے، جبکہ این ڈی اے میں شامل لوک جن شکتی پارٹی جو کہ 5 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مرکز میں بی جے پی حکومت کی تائید کر رہی ہے، وہ بھی اس بل کی مخالفت کر رہی ہے۔ مسلمان اور عیسائی برادری کے علاوہ دیگر اقلیتیں مرکزی حکومت کے منظم مظالم کا شکار ہو رہی ہے۔ تمام اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں، عیسائیوں، سکھ اور دیگر برادریوں کو متحدہ طور پر ان مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے مرکزی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے آج عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے پادریوں کے وفد سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ گاڈز ریجن پاسٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے جناب عامر علی خان سے ان کے دفتر سیاست میں ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں اپنی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کرتے ہوئے وقت ترمیمی بل کی مخالفت میں جناب عامر علی خان کی قیادت میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ جدوجہد کا اعلان کیا۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے اس ملاقات کے دوران موجود پادریوں کی بڑی تعداد کو وقت ترمیمی بل کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے عیسائی جائیدادوں کو حاصل کرنے کی منصوبے کے متعلق کہا کہ ملک میں موجود مودی حکومت عوام کو مذہب اور طبقات کی بنیاد پر منقسم کرتے ہوئے ان کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی میں مصروف ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جناب عامر علی خان نے وقت ترمیمی بل کی مخالفت کے لیے آمدہ ان تمام پادریوں کو تیقن دیا کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی جدوجہد کریں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ تلنگانہ حکومت آئندہ 10 تا 15 دن کے دوران ریاست کی تمام یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کے تقررات کو یقینی بنائے گی اور تمام یونیورسٹیز میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے عمل کو جلد ہی مکمل کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج سیکریٹریٹ میں منعقدہ راجیو گاندھی ابھے ہستم کے چیکس کی تقسیم کے لیے منعقدہ تقریب کے دوران یہ بات کہی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے بے روزگاری کے خاتمہ اور طلباء کے توقعات کو پورا کرنے کے لیے راجیو گاندھی ابھے ہستم پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت سول سروسز میں پریلیمز میں کامیابی حاصل کرنے والے 135 امیدواروں کو 1 لاکھ روپے کے چیکس حوالے کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر نے اس تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے خواب کو طلباء کی جدوجہد نے پورا کیا ہے اور طلباء کی اس کامیاب جدوجہد کے باوجود حکومت کی جانب سے انہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب کانگریس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ریاست تلنگانہ میں بے روزگاری کے خاتمہ اور طلباء کو سہولتوں کی فراہمی کے اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ نے اپنے ہنگامی اجلاس میں مرکزی حکومت کے مجوزہ وقف ترمیمی قانون 2024 کو مسترد کرتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ وقف ترمیمی قانون کی مخالفت کرتے ہوئے قرارداد منظور کرنے والا ملک کا پہلا بورڈ بن چکا ہے۔ وقف بورڈ نے ترمیمی قانون کے خلاف پارلیمنٹ کی مشترکہ ورکنگ کمیٹی سے نمائندگی کے علاوہ غیر بی جے پی ریاستوں کے وقف بورڈز کو حکومت کے قانون کی مخالفت میں ہموار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کا اجلاس صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ بورڈ کے ارکان اسدالدین اویسی، رکن پارلیمنٹ ملک معتصم خان، ابو فتح سید بندگی بادشاہ، عائشہ مسرت خانم، IAS ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا اور MA مقیت نے شرکت کی۔ سید اکبر نظام الدین حسینی نے پنجاب سے ورچوئل میٹنگ میں شرکت کی۔ اجلاس میں وقف ترمیمی قانون کی 40 سے زائد ترمیمات کا جائزہ لیا گیا۔ مجوزہ وقف قانون کو مخالف دستور قرار دیتے ہوئے بورڈ کا احساس تھا کہ ملک بھر میں اوقافی جائیدادوں کو صنعت کاروں اور ریئل اسٹیٹ تاجروں کے حوالے کرنے کی سازش کے تحت یہ قانون تیار کیا جا رہا ہے۔ بورڈ کا احساس تھا کہ وقف جائیدادیں حکومت کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ مسلمانوں کے آباء و اجداد کی جانب سے وقف کردہ ہوتی ہے، لہٰذا وقف جائیدادوں میں حکومت کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی صدارت کے مسئلے پر کانگریس ہائی کمان توقع ہے کہ جلد ہی فیصلہ کرے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزراء کے حالیہ دورے دہلی کے موقع پر راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے کے ساتھ اجلاس میں پردیش کانگریس کی صدارت پر غور و خوض کیا گیا۔ بہت سے وزراء کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پردیش کانگریس کی صدارت پر BC طبقے سے تعلق رکھنے والے قائد کو نامزد کرنے کی سفارش کرتے ہوئے ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گور کے نام کی سفارش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ متفقہ طور پر مہیش کمار کے نام کو قطعی منظوری کے لیے سونیا گاندھی کے پاس روانہ کیا گیا۔ سونیا گاندھی نے اس مسئلے پر مزید مشاورت کا مشورہ دیتے ہوئے دیگر قائدین اور ریاستی وزراء کی رائے حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل سیکرٹری AICC KC وینو گوپال نے بھٹی وکرامارکا، اتم کمار ریڈی اور دیگر قائدین سے مشاورت کی اور پردیش کانگریس کی صدارت کے لیے سابق رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ کا نام بھی پیش کیا گیا۔ SC اور ST طبقات سے تعلق رکھنے والے قائدین کے ناموں پر ہائی کمان نے غور نہیں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مہیش کمار گور اور مدھو یاشکی گوڑ میں کسی ایک کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔
ان دنوں شہر حیدرآباد میں ہیڈرا کی جانب سے تالابوں اور کنڈوں پر تعمیر کردہ غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جا رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے ہیڈرا کی کارروائی کی ستائش بھی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں پچھلے کچھ دنوں سے مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے بنڈا گوڑے کی ایک بلڈنگ بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ بنڈا گوڑا نوری شاہ کی درگاہ کے قریب موجود تالاب پر تعمیر کردہ فاطمہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی بلڈنگ پر تبصرے جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تالاب پر تعمیر کردہ ہے۔ حکومت غریب افراد کی ملکیت کو تو زمین بوس کر رہی ہے، کیا ایک مضبوط سیاستدان کے جائیداد کو بھی حکومت زمین بوس کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوالات ان دنوں سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں، جس کے بعد مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے اپنے تعلیمی اداروں کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کی حفاظت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں رکاوٹیں کیوں پیدا کی جا رہی ہے، کیوں ان کے اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ان کے اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا پھر تالاب پر غیر قانونی قبضے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے الزام لگایا کہ بجرنگ دل کے لوگوں کی جانب سے تلنگانہ کے ایک اسکول میں نماز پڑھنے والی لڑکیوں کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ پیش آیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو لکھے گئے خط میں مجلس بچاؤ تحریک کے قائد امجد اللہ خان خالد نے دعویٰ کیا کہ بجرنگ دل کے ارکان وناپرتی کے چانکیہ ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور کچھ مسلم لڑکیوں کو دھمکیاں دی اور ان پر حملہ کیا۔ اسکول حکام سے اجازت لے کر نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ واقعہ جمعہ 23 اگست کو پیش آیا تھا، ابھی تک کوئی FIR درج نہیں کی گئی۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس واناپرتی ضلع سے کہیں کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں اور اس واقعے میں ملوث بجرنگ دل کے تمام مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس واقعے سے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں بلکہ والدین اور طلباء میں بھی خوف پیدا ہو گیا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے رکشا پورم میں آج رات اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب علاقے میں ایک مندر کو نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آیا۔ رکشا پورم کے علاقے کی ایک مندر میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کی اطلاع کے ساتھ ہی اکثریتی فرقے کے افراد جمع ہو گئے اور قحطی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس علاقے کی کشیدگی پرانے شہر میں پھیل گئی اور پولیس نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے احتیاطی اقدامات کو انجام دیا۔ دوسرے علاقوں سے رکشا پورم پہنچے عوام کو روکنے اور حالات کو قابو میں کرنے کے لیے زائد پولیس فورس کو طلب کرتے ہوئے علاقے میں تعینات کر دیا گیا اور پولیس کے اعلیٰ عہدیدار رکشا پورم پہنچ گئے۔ اقلیتی فرقے کے ایک شخص پر مندر کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے اشتعال انگیز نعرے بلند کیے گئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق پولیس نے مندر میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے والے شخص کو گرفتار کر لیا جو پاگل بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے علاقے میں زائد فورس کو تعینات کرتے ہوئے سخت چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ ملزم کی والدہ نے بھی پولیس کے سامنے اپنا بیان درج کروایا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا لڑکا پاگل ہے اور وہ گورنمنٹ مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس خصوص میں آج پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹ کیمپ انعقاد آج منگل شام 7 بجے سے عمل میں لایا گیا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرعی موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون وغیرہ کرایا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔